بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، دجال کی سواری کیسی ہوگی اور کون سے لوگ اس کی پہچان کریں گے اور احادیث کے مطابق اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور دجال کب ظاہر ہوگا، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ کن لوگوں کو گمراہ کرے گا اور کون سے لوگ اس کی پیروی کریں گے اور دجال کو کون ختم کرے گا، اور کیا واقعی قیامت کی نشانیوں میں یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ دوستو، دجال کی سواری کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دجال ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 70 بال کا ہوگا، جبکہ دجال کی سواری کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کا درمیانی فاصلہ ایک رات اور ایک دن میں طے ہوگا۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی کہ دیکھنے والوں کو یقین نہ ہوگا اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے ایک ایسی خلافت آئے گی جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے، اور وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کی طرح اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام اسلامی ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ صرف اور صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور اسلام باقی رہے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام مسلمان اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ قرب قیامت کے دن لوگ قسمہ کرسی کا شکار ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہوں گے جن کے پاس تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور آپ میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ ہوگا۔ ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔ اولیاء ان کو پہچانیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بیعت کریں، لیکن وہ انکار کریں گے۔ جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ پھر مینار سے اتارنے کے لیے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی اور لوگ آپ کو پہچان لیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ امامت کروائیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کرنے سے انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ آپ ہی امامت کروائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نازل ہونے کا مقصد یہودیوں سے جہاد ہوگا اور یہودیوں سے انتقام لینا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں اور دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دوستو، دجال وہ شخصیت ہے جس کا انتظار ہم سے زیادہ یہودی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ دجال کانا ہوگا، اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ مرد کو زندہ کر دے اور چاہے تو وہ زندہ کو مار دے۔ اس کے ایک طرف باغ ہوگا اور دوسری طرف آگ ہوگی۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ باغ میں داخل کر دے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو وہ آگ میں ڈال دے گا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں جو دجال کی آگ ہوگی وہ جنت کا باغ ہوگا، اور جو دجال کا باغ ہوگا وہ حقیقت میں دوزخ کی آگ ہوگی۔ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے ہوگے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے۔ اس وقت جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے،
اسی طرح دجال بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک زبردست جہاد ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے اور دنیا میں ہر طرف مال کی فراوانی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسا نظام قائم کریں گے کہ ہر ایک کو برابر کا مال ملے گا۔ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے لوگوں کو تلاش کریں گے تو لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے رہیں گے مگر کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی زمین پر ہر طرح کی فراوانی کھول دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی ختم کر دیں گے، یعنی خنزیر کی نسل بھی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دنیا میں دوبارہ زوال آنا شروع ہوگا، اور جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ اللہ کا نام لینے والا آخری شخص اس دنیا سے اٹھ نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔